دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ جب بات ناقابل تصور دولت کی ہو تو آپ کے دماغ میں ایلن مسک یا جیف بیزوس کا نام ہے، لیکن روئے زمین پر ایک ایسا بھی شخص گزرا ہے جس کی دولت کے آگے ایلن مسک اور جیف بیزوس بھی بیکاری نظر ہیں۔ جی دوستو، یہ شخص مالی کا موسیٰ اول المعروف مانسا موسیٰ تھا۔ وہ 14ویں صدی میں قدیم مغربی افریقی سلطنت مالی پر حکومت کرتے رہا۔ مانسا موسیٰ کی اقتدار میں اضافہ کسی حد تک غیر متوقع طور پر ہوا۔ اس نے 1312 بعد از مسیح میں تخت سنبھالا جب شاہ ابوبکر دوم بیراقیانوس میں بحری جہازوں کے ایک بڑے بیڑے سمیت سمندر میں گم ہو گیا۔ مانسا موسیٰ کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی اس نے خواہش کی۔ مالی کی بادشاہت پر قبضہ کرنے کا مطلب وراثت میں ملنے والی خاطر خواہ دولت پر قابض ہونا تھا، لیکن وہ اس سے بھی مطمئن نہیں تھے۔ اس نے اپنے دور حکومت میں 24 نئے علاقے اور شہر فتح کیے اور جنگ کے ذریعے اپنی سلطنت کو بڑھایا۔ اس نے اپنی تجارتی نیٹ ورک کو وسعت دے کر اور مالی کی کان کنی کی سرگرمی کو تیز کر کے سلطنت کی مسلسل کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کی۔ سلطنت نے سونے اور نمک کے زبردست ذخائر دریافت کیے۔ اگر ان وسائل کو مؤثر طریقے سے نکالا جا سکتا تو دولت کا مسلسل بہاؤ جاری رکھنے کی ضمانت دی جا سکتی تھی۔ چنانچہ مانسا موسیٰ نے کان کنی کی سرگرمی کو تیز کیا، جو ہزاروں مردوں اور عورتوں کی غلامی کے باعث ہوا۔ اس نے آتی داند کی تجارت کے ذریعے بھی پیسہ کمایا، جس سے آتیوں کی مقامی آبادی پر انتہائی برا اثر پڑا۔ دوستو، 1312 اور 1337 بعد از مسیح کے درمیان مانسا موسیٰ نے براعظم افریقہ کے سب سے امیر ترین مقام سلطنت مالی پر حکومت کی۔ مالی کی قدیم سلطنت افریقی براعظم کے ایک بڑے حصے پر پھیلی ہوئی تھی، بشمول جدید دور کے برکینا فاسو، موریتانیہ، چاڈ، نائجیریا، نائجر، گینی، گیمبیا، سینیگال اور مالی کے کچھ حصے۔ اختیار میں اتنے زیادہ علاقوں کے ساتھ مانسا موسیٰ کو ایک حیرت انگیز طور پر امیر سلطنت وراثت میں ملی۔ اس نے اپنی پوری زندگی اس میں اضافہ کرتے اور ذاتی دولت جمع کرتے گزاری۔ وہ جانتا تھا کہ انفراسٹرکچر سلطنت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے مانسا موسیٰ نے افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے معماروں کو پورے شہروں کو ڈیزائن کرنے کے لیے بلایا۔ اس نے ان معماروں کو گاؤں اور ٹمکٹو جیسے متاثر کن میٹروپولس قائم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ مزید یہ کہ موسیٰ نے مالی کو پوری اسلامی دنیا کے معروف علمی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ دوستو، 1324 عیسوی میں مانسا موسیٰ حج کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ راستے میں مصر بھر کا سفر کیا۔ اس دور کے عربی مصنفین کے مطابق اس کا وفد ناقابل فراموش ثابت ہوا۔ اس نے جہاں بھی سفر کیا نہ صرف اپنا ایک بڑا تاثر چھوڑا بلکہ اس کی دولت پوری قدیم دنیا میں مشہور ہو گئی۔ قاہرہ اور مکہ کے شہروں نے اس کا شاندار استقبال کیا، لیکن موسیٰ جو بھی اپنے ساتھ لایا تھا اس کا مقابلہ کرنا ایک چیلنج ثابت ہوا، کیونکہ وہ 60,000 آدمیوں کے علاوہ فارسی ریشم اور بروکیڈ میں ملبوس 12,000 ذاتی غلاموں کو ساتھ لایا تھا۔ عربی مورخین نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بادشاہ اپنے سامنے 500 غلاموں کے ساتھ گھوڑے پر سفر کرتا تھا۔ یہ نوکر گھومتے پھرتے تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کا حصہ تھا۔ مزید یہ کہ اس کی شاہی ٹرین میں 300 پاؤنڈ سونا اور 80 اونٹ شامل تھے۔ قاہرہ میں اپنے قیام کے دوران مانسا موسیٰ اور اس کے ساتھیوں نے سونے کے عوض بہت خرچ کیا اور اگلے کئی سالوں کے لیے مصر میں سونے کی قیمت گر گئی۔ اس سفر کے دوران موسیٰ نے جو شہرت پیدا کی اس کا اثر کئی دہائیوں حتیٰ کہ صدیوں تک رہا۔ یورپیوں کے لیے مانسا موسیٰ کی شہرت کا باعث کاتالان اٹلس بنا،
جو 1375 میں تیار کیا گیا۔ یہ ایک اسپانوی نقشہ تھا۔ یہ نقشہ مانسا موسیٰ نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس میں مغربی افریقہ اور مانسا موسیٰ کی ایک تصویر شامل تھی، جس کے ایک ہاتھ میں سنہری ہسا تھا اور وہ ایک تخت پر بیٹھا تھا، جبکہ دوسرے میں سونے کی ڈلی۔ اگرچہ بادشاہ کا انتقال 1337 عیسوی میں ہوا، لیکن پرانی دنیا کے لوگوں نے اسے صدیوں تک ناقابل تصور دولت کا نشان بنا دیا۔ اس مقام پر دوستو آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جیف بیزوس اور ایلن مسک جیسے لوگ بھلا مانسا موسیٰ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہوں گے؟ لیکن کیا قرون وسطیٰ کا حکمران واقعی آج کے ٹائٹنز کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس وقت جیف بیزوس کی مالیت $130.4 بلین اور ایلن مسک کی مالیت $207.7 بلین ہے۔ جہاں تک مانسا موسیٰ کا تعلق ہے، وہ آج بھی ان سے آگے ہیں، کیونکہ اگر وہ 2022 میں زندہ ہوتا، مالی کے بادشاہ کی ملکیت میں تقریباً $400 بلین ہوتے۔